نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الجملۃ الاسمیۃ جملہ اسمیہ۔ یہاں سے ان احادیث کو ذکر فرما رہے ہیں جو کہ جملہ اسمیہ ہیں، اور جملہ اسمیہ اس کو کہا جاتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، یعنی ایسی احادیث کا ذکر یہاں سے فرمائیں گے کہ جن کا یعنی پہلا حصہ ہوگا وہ جو پہلا حصہ ہے وہ اسم ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی حدیث ہے جو کہ کتاب کے لحاظ سے دوسری حدیث بنتی ہے، الدین النصیحہ۔ الدین النصیحہ اس کا معنی ہے دین سراسر نصیحت ہے۔ دین یہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے ادیان، ملت، مذہب، دین وغیرہ کو کہتے ہیں، اور یہ دانا یدین دیناً بدلہ دینا، جیسے یوم الدین قیامت کے دن کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس دن بدلہ دیا جاتا ہے۔ نصیحہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے نصائح۔ نصیحہ ینصح، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے نصیحت کرنا۔ تو اس حدیث کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام دین کا خلاصہ ہے کہ نصیحت کے معنی اخلاص، کہ تمام عبادات جو انسان بجا لاتا ہے ان تمام عبادات کی جو جان ہے وہ اخلاص ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے پہلی حدیث میں پڑھا کہ اخلاص ہوگی تو تمام اعمال قبول ہوں گے، اخلاص نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اخلاص کا معنی یہ ہے کہ محبت اور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کسی سے خیر خواہی کی بات کرنا، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کی خیر خواہ ہیں اور کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی نصیحت کرتے ہیں جس سے اس کا فائدہ ہو، تو اس کو عربی زبان میں نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ دین سراسر نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، کہ جس شعبے میں بھی، چاہے تجارت میں ہو، چاہے عبادت میں ہو، چلنے میں ہو، پھرنے میں ہو، اٹھنے میں ہو، بیٹھنے میں ہو، سیاست میں ہو، دین آئے گا تو وہ اپنے ساتھ خیر ہی لائے گا، بھلائی ہی لائے گا، فائدہ ہی لائے گا۔ دین کے ہر کام میں، ہر عمل میں خیر خواہی اور فائدہ اور نفع ہے۔ یہ تھی اس حدیث کی مختصر تشریح اور لغوی تحقیق۔ اب آپ کے سامنے اس حدیث کی میں ترکیب کر رہا ہوں۔ الدین مبتدا، النصیحۃ خبر۔ مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب جملہ اسمیہ میں سے یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا یدعو، نصر سے اس کا معنی ہے پکارنا، کسی کو بلانا۔ جب اس کے صلے میں لام آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے دعا کرنا۔ جب اس کے صلے میں دعا یدعو کے صلے میں علا آتا ہے تو اس کا وقت اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بددعا دینا۔ لیکن ایسے ہی دعا یدعو بغیر کسی صلے میں آئے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پکارنا، آواز دینا۔ الدعاء یہاں مراد دعا ہے، یعنی جو ہم دعا مانگتے ہیں۔ مخ مفرد ہے، مغز کو کہتے ہیں۔ ہڈی کا جو مغز ہوتا ہے، دماغ کا جو ہڈی کا جو گودا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخ۔ اس کی جمع آتی ہے مخاخ، امخاخ بھی آتی ہے اس کی جمع۔ عبادہ عبادت کو کہتے ہیں، جمع عبادات آتی ہے۔ عبد یعبد، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے عبادت کرنا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے، یعنی اصل چیز جو عبادت کا جو مقصد اور بنیاد ہے وہ ہے دعا۔ آپ دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں آپ سبحانک اللہم، یہ بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، التحیات بھی دعا ہے۔ ہر رکن میں آپ جو چیزیں پڑھتے ہیں آپ دیکھیں گے تو وہ دعا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا،
اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، یا تو جو چیز مانگی ہو بہو وہی دی۔ نمبر 2، یا جو چیز مانگی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو چیز یہ مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، تو اللہ پاک اس چیز کے بجائے کوئی دوسری چیز دیتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان قیامت کے دن آئے گا تو اس کے بہت سارے اعمال نامہ دیکھے گا جس کو وہ دنیا میں کیا ہی نہیں ہے، تو حیران ہوگا کہ یہ اتنے سارے نام اعمال میرے نیکیاں کہاں سے آ گئیں۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ دعا ہیں جو آپ کے قبول نہیں ہوئے تھے، اللہ پاک نے آخرت کے لیے ان کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیا۔ تو اس وقت انسان تمنا کرے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی عبادت قبول نہ ہوتی تو آج یہاں مجھے اتنی ساری نیکیاں مل جاتی۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر صدق اور اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے، کسی گناہ کے کام کا نہ سوال نہ کرے، قطع رحمی کا سوال نہ کرے، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے دعا کا ختم کرے، تو ایسی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، الدعاء مبتدا، مخ العبادہ مضاف مضاف لے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ المجالس بالامانتی، مجلسیں امانت کے ساتھ خاص ہیں یا مجلسیں امانت کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجلس جو ہوتی ہے 2 بندوں کے درمیان، 3 بندوں کے درمیان، 4 بندوں کے درمیان، وہ در حقیقت امانت ہوتا ہے، اس کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کے ساتھ خاص ہیں، مگر 3 مجلسیں ایسی ہیں کہ ان کی باتوں کو افشا کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی جو ہے وہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ پہلے جس میں کسی ناحق کی قتل کی بات ہو رہی ہو، کسی مجلس میں کسی کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی اس میں شریک تھے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مجلس کے راز کو افشا کریں۔ نمبر 2، کسی عورت کی عزت لوٹنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس راز کو افشا کریں۔ نمبر 3، کسی کے مال ناحق لینے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بتائیں، اس کا حق بچائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث سے ایک اور مسئلہ نکالا، دین یا قوم کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے، جاسوسی کی بات ہو رہی ہے، تو ضروری ہے کہ اس راز کو بھی آپ افشا کریں۔ مجالس جمع ہے مجلس کی، مجلس اس میں ظرف ہے بیٹھنے کی جگہ، جلس یجلس جلوساً و مجلساً بیٹھنا، تو امانت اس کی جمع آتی ہے امانات، ٹھیک ہے، محفوظ کرنا، کسی کے پاس اپنے مال کو حفاظت کے غرض سے رکھنا، یہ امانت کہتے ہیں۔ ودیعت، امن یأمن سمع یسمع سے اس کا معنی ہے محفوظ ہونا۔ تو یہ حدیث کی مختصر لغوی تحقیق اور تشریح آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اب اس کی جو ہے وہ ترکیب دیکھیں، المجالس مبتدا بالامانتی، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتۃ کی، اور یہ ہو گیا اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، شعبہ کہتے ہیں حصے کو، یعنی جیسے ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے، یعنی ایک درخت ہے اس کے کئی حصے ہوتے ہیں، کئی شاخیں ہوتی ہیں، تو ایک شاخ کو آپ کہا جاتا ہے شعبہ۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کی تعریف فرمایا کہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جو آقا کے سامنے جب بندہ کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو کتنے عاجزی اور فریاد کے ساتھ، ادب کے ساتھ مانگتا ہے، اس کیفیت کا نام ہے حیا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حیا
کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں اور اپنے کوتاہیوں کو دیکھ کر نفس کی جو حالت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں، کہ اللہ نے کتنے نعمت، کتنے اکرامات، کتنے فضل میرے اوپر کیا ہے اور میں کتنا گناہ گار آدمی ہوں۔ تو اس وقت جو کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کرنا یہ ایک اہم حصہ ہے، اہم یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گزر رہے تھے تو ایک صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اتنے حیا کرتے ہیں، کل معاشرے میں آپ جئیں گے کیسے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، فَإِنَّ الْحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، حیا خیر کے سوا کچھ بھی نہیں لاتا، حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ جس شخص کے اندر حیا ہو، حیا سے انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ اور اسی طرح حیا سے انسان نیکی کی طرف بڑھ جائے ہے کہ وہ حیا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے وجود بخشا کہ میں اس کا نافرمانی کر رہا، میں اس کی عبادت بجا نہیں لا رہا۔ اس حیا کی وجہ سے وہ ایمان کی طرف، عمل صالح کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ تو یہاں بہت سارے جو ہے اور بھی ایمان کے شعبے تھے، لیکن حیا کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، اس لیے کہ حیا ہی دراصل تمام یعنی نیکیوں کی طرف، نیکیوں کا سبب اور برائیوں سے باز آنے کا ایک سبب ہے، اس وجہ سے خاص طور پر حیا کو ذکر کیا۔ الحیاء، اس کی ترکیب دیکھیں، مبتدا شعبۃ موصوف من الایمان، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائنۃ کی، کائنۃ اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جو ہے یہ صفت، موصوف صفت کے ساتھ مل کر الحیاء کی خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ چھٹی حدیث ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ مر یہ ضد ہے مرأتن کی، مرد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امرأتن یعنی جو عورت ہے اس کی ضد آتی ہے مر، اور احب یحب احباب باب افعال سے ہیں، محبت کرنا۔ من احب، احب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں انسان کی محبت تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انسان المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے تاکہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر وہ فخر محسوس کریں اور اسے جو ہے وہ فخر ہو اور ندامت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ایک صحابی نے فرمایا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے کیا تیاری کی؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں کہ انسان کو چاہیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ اچھے لوگوں کے ساتھ کرے تاکہ قیامت کے دن اس کے لیے باعث ندامت نہ ہو۔ المرء مبتدا مع مضاف، من موصول، احب فعل فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، من موصول کے لیے، من موصول اپنے صلے سے مل کر مع مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آج کے سبق کی آخری حدیث ہے الخمر جماع الاثم، جماع فعال کے وزن پر ہے، خمر، خمر یخمر نصر ینصر سے اس کا معنی ہے چھپانا، ڈھانپ لینا۔ خمر انگور یا شراب وغیرہ سے جو نشاور چیز، انگور سے جو شراب وغیرہ بنائی جاتی ہے اس کو خمر کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر نشاور چیز جس سے انسان کا عقل زائل ہو جائے، عقل پہ پردہ پڑ جائے، اس کو بھی خمر کہتے ہیں۔ خمر یخمر نصر سے اس کا معنی ہے چھپانا۔ عورت کا جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں دوپٹے کو خمار، اس لیے کہ وہ اس کے سر کو اور اس کے وجود کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو جمع یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جمع یجمع، فتح سے اس کا معنی ہے جمع کرنا۔ اجتمع یجتمع، اجتماع باب افتعال سے اس کا معنی ہے جمع ہونا۔ اثم اثم یأثم، سمع یسمع سے اثم یأثم، اثمن و اثمن اس کا معنی ہے گناہ کرنا۔ تو
شراب پینے کو یعنی شراب کو تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا۔ جمع یعنی جمع کرنے والا، مجموعہ یعنی سب ترجمہ ہوگا کہ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، تمام گناہوں کا مجموعہ ہے کہ انسان شراب پیتا ہے تو شراب کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی عقل میں پردہ پڑ جاتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، آگے سے وہ جھگڑا کرتا ہے، جھگڑے جو ہے وہ قتل کا سبب بن جاتا ہے، قتل جو ہے وہ آگے بہت سارے قتال کا سبب بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو جمع الاثم قرار دیا گیا ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ اکبر الکبائر جو گناہ ہیں ان میں سے یہ جو ہے شراب پینا بھی ہے۔ تو ڈاکٹروں نے بھی اس کے بہت سارے نقصانات بیان فرمائے ہیں کہ یہ ہر قسم کے نقصانات کا ایک مجموعہ ہے، کہ ایک زہر ہے، انسان کے ہاضمے کو خراب کر دیتا ہے، جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، بھوک کے نظام تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو ہے وہ چہرے سے نورانیت اڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ام الخبائث حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ تمام خبائث کی جڑ ہے۔ تو اب اس کے میں ترکیب کر رہا ہوں۔ الخمر مبتدا، جمع یعنی مضاف، الاثم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے آ گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔